السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں، 3 ایسے قسم کے لوگوں کے بارے میں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن ایسا اللہ تعالیٰ برتاؤ کرے گا؟ ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے، جس حدیث کے راوی صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا شخص ہے شیخ زان، زناکار بڈھا یا زناکار بوڑھا۔ وملک کذاب، اور دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ یا جھوٹا بادشاہ۔ وعائل مستکبر، اور تیسرا کون ہے؟ تکبر کرنے والا فقیر۔ تو پہلا شخص ایسا بوڑھا شخص جو زناکار ہو، جو زنا کرنے والا ہو۔ دوسرا ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو جھوٹا ہو۔ تیسرا ایسا فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا لوگوں کے ذہن میں کسی بات کو اچھی طرح سے بٹھانے کے لیے اس طرح کی تعداد کا ذکر کرتے تھے، جیسے کہ 3 لا یکلمہم اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، یا 2 میری امت کے 2 لوگ اس طرح سے ہیں، یا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو تعداد کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ تو آپ نے اس حدیث میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، اس سے 3 طرح کے لوگ مراد ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کا ذکر دوسری احادیث میں بھی آیا ہے، یعنی صرف 3 ہی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، بلکہ 3 سے زائد لوگ ہیں۔ دوسری حدیث میں 3 اور قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، اور وہ ان کے علاوہ یعنی زناکار یا جھوٹے اور متکبر کے علاوہ لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی 3 لوگوں کا ذکر ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ تو یہاں 3 سے مراد یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور یہاں پر صرف 3 ہی تعداد مراد نہیں ہے، بلکہ 3 سے زائد لوگ ہیں ایسے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسا بات اس طرح سے برتاؤ کرے گا۔ اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات ان سے نہیں کرے گا کہ جو انہیں خوش کرے، یا جو ان سے
رضامندی کی یا اللہ کی رضامندی کا جس سے اظہار ہو، ایسی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے کلام کرنا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کرتا ہے جس سے دوسرے خوش ہو جائیں، یا جس سے سامنے والے کو خوشی ہو، جس سے سامنے والے کی جس سے رضامندی اللہ کی حاصل ہو۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ غصے کی بات کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے غضب اور اللہ کا غصہ ظاہر ہو۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے رضامندی کی بات نہیں کرے گا، یا ایسی بات اللہ تعالیٰ ان سے نہیں کرے گا کہ جس سے وہ خوش ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جہنم سے بات کرے گا، جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا اور ان سے کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر بات نہ کرنے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت اور رضامندی کی بات نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جو یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اس سے مراد بھی رحمت اور شفقت کی نظر ہے، یا عزت اور اکرام کی نظر ہے، عزت اور تکریم کی نظر مراد ہے، یعنی عزت کی نظر سے، تکریم کی نظر سے، رحمت اور شفقت کی نظر سے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھے گا۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ شفقت اور رحمت اور اکرام اور عزت کی نظر سے اللہ تعالیٰ انہیں نہیں دیکھے گا، تو ان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، یعنی رضامندی کے طور پر بات نہیں کرے گا، یا ایسی بات نہیں کرے گا جس سے ان کو خوشی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، یعنی شفقت اور محبت اور رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے اور اسی طرح سے گندگیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ چار وعیدیں آئی ہیں ان تین قسم کے لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلی وعید کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بات نہ کرے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ، دوسری وعید اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں رحمت کی نظر سے، تو یہ بھی بہت بڑی وعید ہے۔ تیسری وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا گناہوں سے اور گندگیوں سے۔ اور چوتھی وعید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پاک نہیں کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ چوتھی وعید ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین قسم کے لوگ، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص ہے ایسا بوڑھا جو زنا کار ہو، زنا کرنے والا ہو۔ حالانکہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جس طرح سے زنا کرنا بوڑھے کے لیے حرام ہے، اسی طرح سے جوان شخص کے لیے بھی زنا کرنا حرام ہے، لیکن بوڑھے کے لیے زیادہ اس کا گناہ ہے، کیونکہ بوڑھے کے اندر زنا کے جو اسباب ہیں، زنا پر ابھارنے والے جو اسباب ہیں وہ کم ہیں، وہ کم پائے جاتے ہیں، اسی لیے اس کو گناہ زیادہ ملتا ہے۔ اور بوڑھے کے بارے میں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ بوڑھا وہ شخص ہے جو 50 سال کو پہنچ جائے، بعض نے کہا جو 51 کو پہنچ جائے، بعض نے جو ہے کچھ اور کہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر جو شہوت ہے اور جو خواہشات ہیں وہ کم پڑ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زنا کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی وہ زنا کرتا ہے، یعنی اس کی عادت ہے یہ، تو گویا کہ اس کے لیے یہ گناہ اور زیادہ خطرناک ہے بنسبت نوجوان شخص کے۔ حالانکہ زنا نوجوان کے لیے بھی حرام ہے، اور زنا جو ہے بوڑھے کے لیے بھی حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، تو لیکن بوڑھے کے حق میں زیادہ خطرناک ہے یا اس زیادہ باعث گناہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو زنا کے جو اسباب ہیں، جو دوائی ہیں، جو زنا پر ابھارنے والے امور ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اگر زنا کرتا ہے تو زیادہ گناہ کا مستحق ہوگا۔
یہاں پہ شیخ زانی کہا گیا ہے، یعنی زنا کرنے والا بوڑھا، لیکن عورت بھی اس کے اندر داخل ہے، یعنی بوڑھی عورت اگر ایسی حرکت کرتی ہے تو وہ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہے، اور اس کو بھی جو ہے یہ ساری وعیدیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے لیے بھی ہیں۔ دوسرا شخص کون ہے؟ وہ ملک کذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ یا جھوٹا بادشاہ، یا ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولے کثرت کے ساتھ۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، الکذب من الکبائر، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ۔ المؤمن لا یکذب، جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور یہ گناہ سب کے لیے ہے، جھوٹ بولنا سب کے لیے حرام ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے رعایا میں سے کوئی ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ لیکن آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب، کسی سبب کی بنا پر جھوٹ بولتا ہے۔ جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو کسی بات کو چھپانے کے لیے اور کسی حق بات کو نہ بتانے کے لیے یا حق بات سے دوری اختیار کرنے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے وہ تو رعایا اس کے انڈر میں ہوتی ہے، لوگ اس کے انڈر میں اس کے ماتحت ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہ کمزور نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرا آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ کسی کمزوری کی بنا پر یا کوئی چیز چھپانے کی وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے تب جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، سب کے لیے گناہ ہے، لیکن ایک بادشاہ جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر جھوٹ بولنے کے جو اسباب ہیں وہ نہیں پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، گویا کہ اس کی عادت ہے، اس کی طبیعت میں اور اس کے مزاج میں یہ چیز رچ بس گئی ہے، اس لیے اس کو زیادہ گناہ ملے گا، اور جھوٹ بولنا اس کے حق میں زیادہ باعث گناہ ہوگا اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو جھوٹ بولنے والا بادشاہ، حالانکہ جھوٹ بولنا میں نے آپ لوگوں کو بتایا سب کے لیے حرام ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے رعایا میں سے کوئی ہو، امیر ہو، غریب ہو، حرام ہے۔ لیکن چونکہ ایک جو بادشاہ ہوتا ہے ملک کا، اس کے اندر جھوٹ بولنے کے جو اسباب ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے جو وجوہات ہیں وہ نہیں پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، گویا کہ اس کی مزاج میں، اس کی طبیعت میں یہ چیز رس بس گئی ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے اس کو گناہ زیادہ ملے گا۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ تیسرا شخص ہے وہ گھمنڈ کرنے والا، غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا جو ہے فقیر۔ تکبر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سب کے لیے حرام ہے، کیونکہ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ لیکن بندے کے لیے اور مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، اور جس کے دل میں ایک ذرہ بھی تکبر جو ہے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو تکبر کرنا چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے اور تکبر کرنا بہت بڑا گناہ۔ لیکن ایک فقیر آدمی جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، جس کے پاس اپنے خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے، جو دوسروں کا محتاج ہے، اور تکبر آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس اسباب ہوں فقر اور تکبر کرنے کی۔ لیکن ایک فقیر آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کھانے کے لیے محتاج ہے، جو اپنے خرچ اور اخراجات کے لیے محتاج ہے، جو دوسروں کا جو ضرورت مند ہے دوسروں کا، تو اس کے باوجود بھی وہ تکبر کرتا ہے، اس کے اندر تکبر کرنے کے کوئی اسباب اور وجوہات نہیں، پھر بھی تکبر کرتا ہے، اس لیے یہ اس کے حق میں یہ گناہ زیادہ خطرناک اور زیادہ باعث گناہ ہوگا، یعنی تکبر کرنا۔ تو میرے دوستو، زنا کرنا اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا اور تکبر کرنا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے اور سب کے لیے حرام ہے۔ البتہ ان تین قسم کے لوگوں کا جن کا ذکر اس حدیث میں، ان کے لیے جو ہے یہ گناہ، یہ جو تینوں گناہ ہیں یہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے، اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ گناہوں سے بچیں
جھوٹ بولنے سے، زناکاری، بدکاری سے، تکبر اور غرور اور گھمنڈ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دامن کو بچائیں اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔